میں نے کل ہی ایک مور دیکھا, خدا کی قسم اس کو دیکھ کے میں سوچتا رہا ڈاروین سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں گزرا. اس مور کے پر دیکھو یار, کیا حسن و جمال, سر پہ تاج بھی ہے اس کے. قدرت کو یہ پتا تھا کہ یہ خوبصورت ہے, تاج جب تک نہیں لگے گا اس کی خوبصورتی میں اضافہ نہیں ہوگا. فطرت نے اس کی کھوپڑی میں تاج لگایا, اور تاج لگا کے اس کے اوپر جو ہے وہ بال لگائے ہیں, تاج کے بیچ میں نہیں ہے, بالکل جیسے کراؤن کے اوپر بال ہوتے ہیں نا, ایسے بنائے ہیں. گردن کا رنگ میں کیسی چمک, اور پھر اس کو اتنے خوبصورت پر دیے, تو اب وہ پر جیسے ساڑیاں ہوتی ہیں نا, ایسے عورتیں ان کو گھسیٹتی بھی لے جا رہی ہوتی ہیں, ایسے اپنے پروں کو زمین پہ گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا ہے. اور مور ہے واحد جانور جو اپنے پر کھول کے دنیا کو دکھاتا ہے. حسن اتفاق ہے کہ اسی کی کھوپڑی میں دکھانا لکھا ہوا ہے. گدھا شور نہیں مارتا, گدھے اسٹائل, گدھے کو دیکھا کبھی ناز و نخرے دکھا رہا ہو, اسٹائل پوز بنا کے. فطرت نے اس کو بتایا ہوا ہے کہ تو گدھا ہے, گدھے والی حرکتیں تیرے پہ سوٹ کرے, تو ڈھینچو نیچو کر, کلاٹیاں کھا. مور کے اسٹائل میں کبھی اپنے شو مارنے کی اور پوز بنانے کی کوشش نہیں کرنا. گدھا کبھی نہیں کرتا پوز. مور جو ہے وہ پوز بناتا ہے, اپنے دکھاتا ہے نا. یہ اتفاق ہے. او بھائی, کوئی خدا ہے جس کو پتا ہے کہ جب میں نے مور کو خوبصورتی دی ہے تو اس کی خوبصورتی ایکسپوز اسی صورت میں ہوگی کہ کبھی کبھار وہ اپنے پروں کو کھول کے دنیا کو دکھایا کرے, اور اپنے رنگ دکھا کے ڈاروین کا منہ چڑھائے, اور ملحد اور ایتھیس کا منہ چڑھائے کہ بتا یہ کلر خود سے پیدا ہو سکتے ہیں کسی چیز میں, یہ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے جو خدا ہے نا اس کے کہ وہ کارساز ہے, وہ کام بناتا ہے, اس کے لیے اس کے مزید کاموں کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. اتنے کام اس نے کر کے دکھا دیے ہیں کہ وہ تبھی قرآن اپنے کام جو اللہ نے کیے ہیں نا انہیں نشانیوں کے طور پہ دکھاتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اگر کوئی ہندو ہم سے پوچھے کہ ہمارا بھگوان کچھ نہیں کر پاتا, تمہارا کیا کرتا ہے, ہم کہیں گے جو کچھ کیا ہے کس نے کیا ہے, ہمارے والے نے کیا ہے, کیونکہ ہم نے تو نہیں کیا, اور دوسری کوئی مخلوق ہے بھی نہیں جو کرنے والی, تو کس پر کون کر رہا ہے پھر. وہ خدا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا, جس نے کتابیں نازل کی, جس نے پیغمبروں کو بھیج کے اپنا تعارف کروایا. تو اتنا کچھ کر چکا ہے. اس نے مور بنایا, اس نے خربوزے بنائے, اس نے انسانوں کو بنایا. آنکھ, الم نجعل لہ عینین. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہندو تم سے پوچھے کہ تمہارے بھگوان نے کیا کیا, تو اس کو بولو الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے تیری دو آنکھیں نہیں بنائی. ولسانا وشفتین, یہ زبان جس سے تو بول رہا ہے, چکھ رہا ہے, یہ میں نے نہیں بنائی تو کس نے بنائی ہے, یہ خود بخود بن گئی. وشفتین, ہونٹ, یہ کس نے بنایا ہے, کیا ایسی ایڈجسٹمنٹ ہے. زبان کا کام بولنا بھی ہے, چکھنا بھی ہے, اور ایسے آلات. ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, میٹھے کا بھی اندازہ لگا لے گا, کڑوے کا بھی اندازہ لگا لے گا, گرم کا بھی, ٹھنڈے کا بھی, خوشبو نہیں پتہ چلے گی. ناک میں ایسے آلات لگا دیے, وہ میٹھا گرم ٹھنڈا نہیں بتائے گی, وہ فوراً سونگھ کے بتا دے گی بدبودار ہے یا خوشبودار. آنکھ گرم ٹھنڈا یا بدبو خوشبو نہیں بتائے گی, وہ کلر دیکھ کے بتائے گی آنکھ کہ کلر کیسا ہے اس کا. کان آواز سن کے بتائیں گے یہ کیسا سنتا ہے, کچھ اور نہیں کر سکتے. اور یہ ساری چیزیں اتنی سی کھوپڑی میں اتنے سارے پیچیدہ آلات فٹ کر دیے, ٹھیک ہے نا, اتنی سی کھوپڑی میں اتنی پیچیدہ مشینیں جو اب تک جاپان کے سائنسدان بھی نہیں بنا سکے. تو یہ میں کہتا ہوں ایک مشین خود نہیں بن سکتی, یہ مشین بن کے ایک کھوپڑی میں فٹ ہو جائے, اور وہ کھوپڑی کے پوری باڈی کے ساتھ لنک ہو, اور وہ پوری باڈی ایک مربوط نظام میں آ جائے, یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتا. ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے تو کس نے کیا ہے, کوئی ایک ذات ہے جو کر رہی ہے, وہی اپنا تعارف کرواتے ہیں قرآن میں, وہی پیغمبروں کے ذریعے. تو ہمیں اپنے خدا کے بہت کچھ کرنے کے ثبوت کے لیے مزید دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور آگے بھی جو کچھ کرے گا وہ کون کرے گا, وہ خدا. تبھی ہم اس سے مانگتے ہیں. اب جو ملحد لوگ مذاق اڑاتے ہیں, تم دعا مانگتے ہوتا تو کچھ نہیں ہے, ہم کہتے ہیں اسی لیے کچھ نہیں ہوتا کہ تمہارے جیسے لوگوں کو ایمان کی توفیق نہ ملے. ہمیں جب پتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ہم اس سے مانگتے ہیں. اس کی مرضی کرے نہ کرے یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے, یہ کس کی ذمہ داری ہے. بھائی آپ کو پتا ہے کہ علاقے کا تھانے دار ہے اور آپ کا خیر خواہ بھی ہے, علاقے میں ایس ایچ او صاحب آ گئے, آپ کو جیل سے رہائی بھی دلا سکتے ہیں, گرفتاری سے بچا بھی سکتے ہیں, اور آپ سے ان کی دوستی بھی ہے, آپ کو مروانا بھی نہیں چاہتے. آپ نے اپلیکیشن بھیج دی, سر سنا ہے کل مجھے پولیس والے اٹھا لیں گے, کائنڈلی آپ میری مدد کریں.
تھانے دار تک رپورٹ پہنچ بھی گئی, آپ کو پتا ہے کہ اس کو مجھ سے محبت بھی ہے, آپ کا باپ ہی ہے وہ, سمجھ لو ابا ہے آپ کا. کون ہے وہ؟ ابا. پھر بھی وہ اپلیکیشن پر عمل نہیں کر رہا, موبائل آتی ہے اٹھا کے لے جاتی ہے. اگر آپ کو ایس ایچ او پر اعتماد ہے, آپ کہو گے یار اسی میں کیا ہوگی, خیر ابا نے کوئی وجہ ہوگی جو اٹھوایا, ابا کہہ رہے تو ایک دفعہ اٹھ کے اندر آ جا پھر دیکھتا ہوں, کوئی کیس کی نوعیت اس قسم کی ہوگی. آپ 10 تعویلات کرو گے کہ یار جو میرا دشمن نہیں ہے وہ میرے لیے کیا کرے گا, وہ صحیح کرے گا. بعض دفعہ اس لیے بھی گرفتار کروا دیا جاتا ہے کہ کسی بڑے دہشت گرد سے بچانے کے لیے, کسی کیس سے بچانے کے لیے. بھائی بہت سے لوگ مجرم ہوتے ہیں نا, ان پہ قتل کا کیس ہوتا ہے تو وہ وکیل پیش کرتا ہے کہ یہ تو فلاں دنوں میں جیل میں تھے, ٹھیک ہے نا, یہ تو جیل میں تھے, تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے شکر ہے میں اس وقت کہاں تھا, جیل میں, ورنہ یہ قتل کا کیس میرے اوپر ہی آتا. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی ٹینشنوں میں, دعائیں مانگتے رہے, دعائیں قبول نہیں ہو رہی, لیکن قرآن کہتا ہے کبھی مایوسی کی بات نہیں کی. جب بھی ان کے بچوں نے کہا ابا آپ کو ابھی تک یوسف یاد ہے, انہوں نے فرمایا اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو جب کوئی ملحد ہم پر اعتراض کرتا ہے, تم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو, ہوتا تو کچھ نہیں ہے. ہم اس سے کہتے ہیں ہم اپنے اللہ کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. تم اس اللہ سے لو لگاؤ, تمہیں پتہ چلے گا بہت کچھ ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. تسلی ہو جاتی ہے, ہم نے اپنی گوٹ اللہ کے حوالے کر دی ہے, صحیح ہے نا, اپنی فائل کہاں داخل کر دی ہے. اب جو ہوگا کیا ہوگا, اچھا ہوگا, برا بھی اچھا ہے اب, اس لیے کہ یہ دنیا تو اصل ہے ہی نہیں, یہ اصل ہے ہی نہیں. یہ اصل ہوتی تو بھائی یہاں تو کرپٹ لوگ ترقی کر جاتے ہیں, ایماندار پس جاتے ہیں, ہم تو دیکھ رہے ہیں. یہاں تو ہم کسی غریب کو بھی کھلاتے ہیں تو ہمارے پیغمبر نے, اسلام نے ہمیں بتایا کہ آدھی کھجور کا ٹکڑا اگر خدا کو خوش کرنے کے لیے دو گے, یہ بھی خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرے گا. بتاؤ آدھی کھجور کسی کو نظر آتا ہے کسی کو دے رہے ہو اور آپ, لیکن یہ اللہ کے غضب کو کیا کر دے گا, یہ کھجور یہ ٹھنڈا کر دے گا. دنیا میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, نہ واہ واہ ہو رہی ہے, نہ کوئی تعریفیں ہو رہی ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ 2 ہی چیزیں پھیلنے والی ہیں. دوسرے مذاہب سے لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں, ان میں جان نہیں ہے, کوئی طریقہ حیات ہی نہیں ہے ان کے پاس, نا کوئی قانون ہی نہیں ہے, کوئی حلال و حرام کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے. یہ کس کے پاس ہے, مسلمانوں کے. تبھی جتنے ایتھیسٹ ہیں وہ ہندوازم کے خلاف تقریریں نہیں کرتے, حالانکہ وہ تو ہزاروں بھگوانوں کے قائل ہے نا. ابے بھائی جو ایک خدا کو نہیں مان رہا وہ ہزاروں کو کہاں سے مانے گا. لیکن آپ کو ملحدین کی تقریریں ہندو پنڈتوں کے خلاف, بولو نا یار کیا ہو گیا, نہیں ملیں گی, نہیں ملیں گی. آپ سکھوں کے خلاف نہیں ملیں گی آپ کو ان کی تقریریں. مسلمان علماء مولویوں کے خلاف بہت, یہ مولوی ہے, یہ مولوی. ابے مولوی اور پنڈت کو بٹھاؤ تو تمہیں لگے گا یار پنڈت سے تو پھر بھی بہت اچھے ہیں, ڈریسنگ سے ہی پتہ چل جائے گا. ان کا اپنا مذہب ہے, میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, لیکن جو لبرل لوگ ہیں وہ پھر بھی کسی حد تک مولانا کی ڈریسنگ اختیار کرنے کو تیار ہوں گے. پنڈت جی کا ڈسٹیمپر, زیبرا کراسنگ وہ کبھی بھی نہیں لگائیں گے. لیکن مذاق کس کا اڑتا ہے, پنڈتوں کا نہیں اڑتا, مولویوں کا اڑتا ہے. سمجھ رہے ہو. برما میں آپ جاؤ, بدھسٹ ہیں جو ان کے مذہبی رہنما ہیں, سر ہم بال اگانے کی کوشش کر رہے ہیں, مالشیں کر رہے ہیں, نہیں نکل رہے. ان کو بالوں کی اللہ نے نعمت دی, وہ کیا کرا کے رکھتے ہیں, ٹینڈ کرا کے رکھتے ہیں. ان کے جتنے مذہبی رہنما ہیں, لنا ٹنڈن وللجہال بالو. حضرت علی کا شعر ہے, رزینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مالو, کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا. یعنی ہم ان کے مال پہ رشک نہیں کرتے کیونکہ ہمیں علم کی دولت ملی ہے. اصل شعر یوں ہے, رزینا قسمت الجباری فینا لنا علم, لنا کا معنی ہمارے لیے علم, وللجہالی مال, اور جاہلوں کو کیا ملا ہے, مال. آگے شعر میں کہتے ہیں حضرت علی, فإن المال یفنا عن قریب, کہ مال عن قریب فنا ہو جاتا ہے. وإن العلم یبقى لا یزال, علم ہمیشہ باقی رہتا ہے, کبھی ختم نہیں ہوتا. تو ہمارے مدرسے کے طلبہ نے اس میں چینجنگ کی ہے شعر میں.
جیسے ہی آپ مدرسے میں جاؤ نا, مدرسے والے ٹینٹ کرا دیتے ہیں آپ کی, یا آپ نے اکثر مدرسوں میں دیکھا ہوگا. ہم اس سے بہت, اب جو میں نے اتنے بڑے بڑے بال رکھے ہیں نا, یہ احتجاج میں رکھے ہوئے ہیں. ہم کالج میں ایسے بال بنا کے گھومتے تھے, اتنے گھنے بال تھے. ہمارے مدرسے میں جیسے ہی کہ انہوں نے کہا ٹینٹ کرا کے آؤ, یہ بجلی کی طرح یہ خبر ہم پہ گری کہ یار یہ کیا. اب پڑھ رہے ہیں تو استاذوں کی مانی 8 سال ٹینٹ کرائی ہے. اس کے بعد ہم نے کہا اب بڑے بال رکھیں گے. ہم جب مدرسے سے نکلے نا تو پھر ہمارے طلبہ نے شعر کو تبدیل کیا. حضرت علی کا شعر ہے, رضینا قسمت الجباری فی, تسلی کے لیے یہ شعر بنایا طلبہ نے. ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں, لنا علم وللجہال مال, کہ ہمارے علم اور جاہلوں کو مال. تو طلبہ نے بنائے رضینا قسمت الجباری فینا, ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں. لنا ٹنڈن وللجہال بالو, کہ ہمارے لیے ٹنڈ اور جاہلوں کے لیے بال. جو عالم نہیں بن رہے وہ کیا ہیں, بال رکھ کے گھوم رہے, اور ہمیں کیا ہے, ہماری قسمت میں ٹنڈ ہے. ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں. فإن البالا, ان میں تھا فإن المالا, یہاں فإن البالا یفنا عن قریب, اس لیے کہ بال تو عن قریب ختم ہو جائیں گے. وإن الٹنڈا یبقى لا یزال, ٹنڈ ہمیشہ قائم رہے گی. انسان کا اینڈ کیا ہوتا ہے, ٹنڈ. تو یہ شعر پڑھ پڑھ کے نا ہم تسلی رکھتے تھے کہ یار آخر زمانے میں تو یہ ٹنڈی ہو جائے گی نا, تو کوئی بات نہیں, ابھی سے ہو گئی. تو برما میں میں نے دیکھا وہاں جو ان کے بدھسٹ ہیں وہ سارے کیا ہیں, ٹنڈ, اور وہ ایک چادر لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں چپل کے بغیر, پتہ نہیں کس کس قسم کی چیزیں ہیں. ان کا مذاق بولو نہیں. مولویوں کے پیچھے صبح و شام لگے. حالانکہ یار مولوی تو بیچارہ نیچر کے قریب ہے, وہ تو نہ ٹنڈ کروانے کا تمہیں مشورہ دے رہا ہے. اور یہ بدھسٹ اور پنڈت لوگ عورتوں سے دور رہتے ہیں ساری زندگی. مولوی تو تمہیں نیچر کے قریب لا رہا ہے, بولا بھائی ایک نہیں کتنی کرو, 4 کرو. یہ تو نیچر کے قریب لا رہا ہے تمہیں, ٹھیک ہے نا. صحابہ نے, چند صحابہ نبی کے پاس آئے, بخاری مسلم کی حدیث. انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا نبی کی عبادت کیا ہے, فرمایا یہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نبی کو تو اللہ نے کوئی گناہ تو نبی سے نہیں ہوتا, خطائیں معاف کر دی ہیں, تو ہم اب زیادہ محنت کریں گے. ایک نے کہا اللہ کی قسم میں گوشت نہیں کھاؤں گا کبھی, گوشت مرغوب چیز ہے نا انسان کی, میں سبزیوں پہ گزارا کروں گا. ان کا خیال تھا کہ یہ یعنی ایک دنیا سے میں دور رہوں گا اور گوشت کے بجائے سبزی کھاؤں گا. ایک نے کہا میں اللہ کی قسم میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا, اپنی خواہش پہ کنٹرول کروں گا. یہ ایک شادی بھی ایک قسم کا عیش ہے, اپنی خواہش پوری ہوتی, یہ نہیں کروں گا, میں عورتوں سے دور رہوں گا. ایک نے کہا اللہ کی قسم میں ساری رات نماز پڑھوں گا, سوؤں گا نہیں. نیند بھی تو ایک لذت ہے نا, نیند کی لذت نہیں حاصل کروں گا. اور ایک نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ہر وقت روزے رکھوں گا. تو جب نبی کو اطلاع ملی تو نبی کو تو خوش ہونا چاہیے تھا, بھائی میری امت میں اللہ پہ ایمان لانے والے ایسے ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو دنیا کو بالکل لفٹ ہی نہیں کرا رہے, بس ان کے جنت ان کے سامنے. یہاں یہ گویا کے پان کے پتے کھا کے سبزیاں کھا کے گزارا کریں گے, گوشت کہاں کھائیں گے جا کے, جنت میں. ایسے دنیا کو لات ماری ہے انہوں نے, ہے بھائی ایسے ہی لوگ مجھے چاہیے. ہونا تو بظاہر ایسا ہونا چاہیے تھا نا یار, ایسے قربانی والے ساتھیوں, اپنی خواہش پہ بھی کنٹرول, کوئی عورت مورت کچھ نہیں, اللہ اللہ, اور میدان جہاد میں بس بہادری کے جوہر, اور سبزیاں کھائیں گے, گوشت موش کباب تکے مکے سب. گوشت ہوتا ہے تو پھر بہاری کباب اور آپ کا گولا کباب اور چپلی کباب, یہ تو گوشت کی قسمیں ہیں نا, کدو کی قسمیں ہیں. وہ ایک مشہور یوٹیوبر ہیں, بڑے زبردست نام ہے, آفاق احمد, لندن کے. ان کے چینل کو سبسکرائب کریں, بڑے خاندانی آدمی ہیں. یہ اکثر علماء کے دفاع میں, آفاق احمد ہی نام ہے نا, آفاق خان, پورا نام بتاؤ, کوئی اور آفاق نہ آ جائے نا. آفاق خان احمد, احمد نہیں ہے, آفاق خان. یو کے سے یہ بڑا اچھے کلپ بناتے ہیں یہ آفاق خان نا, لندن میں. اور یہ جو خاص طور پہ ایتھیس اور جو بھی علماء کے خلاف لوگ ہیں نا, تو میں جب سفر میں ہوتا ہوں تو پھر میرے پاس ٹائم ہوتا ہے, لوگ گاڑی میں اکثر خود ہی ڈرائیو کرتا ہوں, تو وہ پھر جو ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ لگا دیتا ہے کلپ, کبھی کسی کا لگا دی, محمد آفاق خان, تو یہ لوگ کلپ لگا دیتے ہیں. تو اس وقت میرے پاس ٹائم ہوتا ہے ڈرائیونگ کے دوران. تو ان کا ایک کلپ ابھی آیا, اس کے بارے میں قربانی کے کسی نے مخالفت کی, کسی خاتون نے, کہ یہ اتنے معصوم جانور مسلمان ان بیچاروں کو کاٹ کاٹ کے ختم کر دے, ان جانوروں پہ ترس کھاؤ, ان کی زندگیاں بچاؤ.
تو محمد آفاق خان نے کلپ بنایا, یہ تھوڑی ریسرچ کرتا ہے یہ آدمی نا, اس لیے مجھے ذرا اچھا لگتا ہے. اس نے کیا کیا, ان کے ٹویٹ میں جا کے کہیں سے تلاش کیا, محترمہ لکھا ہوا تھا مجھے نہاری بہت پسند ہے, مجھے نہاری بہت پسند ہے. تو محمد آفاق خان نے کہا لگتا ہے محترمہ کدو کی نہاری کھاتی ہیں شوق سے کیونکہ جانور ذبح کرنے کے یہ کیا ہے وہ تو معصوم جانور ہے نا, جس کی نہاری کیا کدو کی بنتی ہے. تو مجھے یہ جملہ بڑا اچھا لگا کہ لگتا ہے, پہلے اس کے ٹویٹ نکالا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے نہاری, تو ان کو بقرعید پہ جانور کٹتے ہوئے اچھے نہیں لگتے جو اللہ کے لیے کٹ رہے ہیں, جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے. ان کو نہاری کھاتے ہوئے جانور کٹتا ہوا اچھا لگتا ہے. اس سے یہ جو جملہ تھا نا کہ لگتا ہے محترمہ کدو کی نہاری شوق سے کھاتی ہیں یا پتہ نہیں لوکی کی نہاری شوق سے کھاتی ہیں. تو میں اس پہ بول رہا تھا کہ جتنی مزے کی ڈشیں ہیں وہ کس کی بنتی ہیں, گوشت کی. وہ لوکی کی, تھوڑی لوکی کا ایک حلوہ بن جائے گا, چینی ڈالو, زیادہ زیادہ یہی ہوگا. جو جتنے مزے کی خوراکیں ہیں, جو چٹپٹی چیزیں ہیں, نہاری بھی اس سے بنے گی, کوفتے بھی اس سے بنے. کوفتے کے بھوک لگ رہی ہو, کوفتے کے نام میں لذت ہے, کوفتے کے نام میں لذت ہے بھائی. بھوک لگ رہی ہو, اگر پیٹ بھرا ہوا تو پھر تو سب فضول ہے. میں نے یہ تجربہ کیا ہے, حلفیہ بول سکتا ہوں, جب بھوک لگ رہی ہو کھانے پینے کی باتوں میں خدا کی قسم بڑا مزہ آتا ہے حقیقت. اور جب پیٹ بھرا ہوا ہو نا, میں نے تجربہ کیا ہے, کھانے پینے کی باتیں بھی اچھی. یہ میں نے اپنے اوپر تو کیا ہے میں نے تجربہ, لوگ بھی دلچسپی لیتے ہیں اس میں. تو وہ اس نے کہا کہ کدو کی نہاری کھاتی ہوں گی شاید یہ نا. تو جتنی چٹپٹی مزے کی چیزیں کس سے بنتی ہیں, گوشت. لذت بھی اللہ نے اس میں رکھی ہے. تو صحابی نے کہا میں دنیا سے بے رغبتی اختیار کروں گا, گوشت نہیں کھاؤں گا. اور ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا, کبھی ناغہ نہیں کروں گا. اور ایک نے کہا میں ساری رات جاگتا رہوں گا, نمازیں پڑھ سوؤں گا نہیں. ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا, یہ عیش و عشرت ہے بس ایسے اللہ اللہ بس. تو دیکھو جھوٹا نبی ایسی باتوں سے خوش ہوتا ہے کہ مجھے ایسے لوگ چاہیے قربانی والے, کیونکہ اب اس ڈیزائن کی جب چیزیں پیدا ہوں گی تو ان کو تو آگ میں پھینکو, وہ آگ میں چھلانگ لگا دیں گے. کیا خیال ہے, ایسا ہی ہے نا. ایسے لوگ تو صحیح غلام بنتے ہیں. لیکن ہمارے نبی چونکہ نیچر سکھانے آئے تھے, اسلام دین فطرت ہے, فطرت کا دوسرا نام ہے, اس لیے نبی نے ان کو اپریشیٹ نہیں کیا بلکہ تنبیہ کی. فرمایا اتزوج النساء, میں تو عورتوں سے نکاح کرتا ہوں. ہے بھائی, یہ مجھ سے بھی آگے نکل رہے ہیں. میں تو گوشت بھی کھاتا ہوں, میں تو سوتا بھی ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, آرام بھی کرتا ہوں, میں تو روزے بھی رکھتا ہوں, ناغے بھی کرتا ہوں, صحت کا بھی خیال کرتا ہوں. پھر ایسے موقع پہ آپ نے فرمایا مر رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے طریقے سے ہٹ کے چلے گا وہ مجھ سے بولو نہیں ہے. وہ کسی اور مذہب کو فالو, وہ اسلام نہیں ہے, اسلام نہیں ہے یہ. اس لیے خام خواہ میں نا علماء جب گاڑیوں میں گھوم رہے ہوں, کھا رہے ہوں کباب چپلی, تو اعتراض نہ کیا کرو ان مولویوں کو دیکھو کیا ہو رہا ہے. پتہ نہیں خام خواہ میں کیوں برے لگ رہے ہیں تمہیں کھاتے ہوئے یار. اور لوگوں کی بھی عادت ہے, جب ہماری میں تو دعوتیں قبول نہیں کرتا, بس یہ جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں بیان ختم کرتا ہوں. میں دعوتیں قبول نہیں کرتا, ٹائم نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی دعوت کوئی ہو جائے تو لوگ پرتکلف بکرے وکرے رانے وانے لا کے رکھ دیتے ہیں, تصویریں کھینچ کے کہاں ڈال رہے ہیں, عجیب منظر جا رہا ہوتا ہے. ایک دفعہ میں بیٹھا ہوں سوراب کوٹ پہ نا, اتنی بڑی روٹی میرے سامنے, اور میں ایسے اسٹائل میں بیٹھا ہوا نا یوں کر کے, میں اپنا اسٹائل تھا, اتنی بڑی روٹی میرے سامنے اور اتنی بوٹیاں پوری بھری ہوئی نا, وہ بھینس کی بوٹیاں ہوتی ہیں, وہ اس کو لوگ دمبے کی کہہ کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو اتنی بوٹیاں, وہ تصویر جناب کسی نے کھینچ لی, اور میں نے کہا اللہ کا واسطہ ہے اس کو ڈیلیٹ کروا دے یار. وہ ملحدین کو مل گئی تو وہ بولیں گے یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے, یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے میں منع کرتا ہوں یار, ہم میری خوراک جو میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے بہت, میں نے کل رات کھانا کھایا ہے, اس کے بعد آج مغرب میں کھانا کھایا ہے. صحیح ہے نا, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. اتنا میں ناغہ کرتا نہیں ہوں, لیکن اتنا کر بھی لیتا ہوں بعض. میری کوئی بہت زیادہ خوراک نہیں ہے, لیکن دعوت کرنے والا تو اپنی محبت میں بکرے کی رانے سامنے لا کے رکھ رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا اگر زیادہ چلو کھا بھی لیا زیادہ تو کیا ہو گیا بھائی, اس کا مطلب بھائی ماشاءاللہ کیا ہے, جان ہے, کھا رہا ہے بھائی, خوش ہونا چاہیے نا. ایسے مذاق اڑاتے ہیں. ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ
بھئی ان چیزوں میں دین نہیں ہے. وہ بکرا کھائے, وہ دمبا کھائے, وہ جس کو اللہ نے جتنی وسعت دی ہے وہ کھائے. سوال پیدا ہوتا ہے پھر نبی فاقوں سے کیوں رہتے تھے؟ بھائی نبی اپنے پاس مال رکھتے ہی نہیں تھے کھانے کے لیے. صبح آیا, شام ہونے سے پہلے سارا صدقہ کر دیا, تو رکھتے ہی نہیں تھے. تو نبی کا بہت بڑا ظرف تھا. مال ہو پھر دال کھا رہے ہو بکرا چھوڑ کے, یہ کنجوس ہونے کی علامت ہے, یہ نیک ہونے کی علامت. پیسہ اللہ نے دیا ہے پھر بھی آپ چنچی میں گھوم رہے ہو, گاڑی نہیں خریدتے, تو یہ سادگی نہیں ہے. اٹ از کالڈ کنجوسی. اسے کیا کہتے ہیں؟ کنجوسی کہتے ہیں. کہ ہوتے ہوئے بھی استعمال نہ کرے, جب ہے تو پھر کھاؤ بھائی, بکرے بھی کھاؤ, دمبے بھی کھاؤ, اور چربی بھی کھاؤ, اور جو ہے جائیدادیں نہ کھاؤ بس بہنوں کی. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ بات چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو اعتدال کی ترغیب دی. یہ اصل اسلام ہے. نیچر 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 کو فوکس کر رہا ہے, نیچر سے آپ کو ہٹا نہیں رہا. جبکہ جو الحاد والے لوگ ہیں وہ آپ کو نیچر سے ہٹا رہے ہیں. وہ مرد اور عورت کا فرق ختم کر رہے ہیں. یعنی عورت کیوں پردہ کرے, مرد کیوں نہیں کرے؟ تو ابے بھائی عورت الگ چیز ہے, آدمی الگ چیز ہے. قدرت نے بنایا ان کو الگ الگ. کہتے ہیں عورت پہ عدت کیوں ہے, مردوں پہ عدت کیوں نہیں ہے؟ او بھائی بچہ عورت پیدا کرتی ہے, آدمی تھوڑی پیدا کرتا ہے. ان کا بس چلے تو یہ آسمان پہ جا کے خدا سے پوچھیں کہ عورت کیوں دودھ پلاتی ہے بچوں کو, آدمی کیوں نہیں پلاتا؟ ٹھیک ہے نا. یہ تو قدرت نے فرق جب رکھا ہے تو شریعت کے حکام میں بھی کیا ہوگا؟ فرق ہوگا. ایک جیسے حکام لبرل لوگوں کے ہاں مرد اور عورت کے لیے ایک جیسے حکام ہے, اسلام میں نہیں ایک جیسے, کیونکہ وہ ہے نہیں ایک جیسے. تو کیسے ہو سکتے ہیں بھائی ایک جیسے حکام؟ دونوں کی نیچر الگ, دونوں کی فطرت الگ. تو خیر یہ جو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ دلائل کی دنیا میں ہارتے ہیں تو شخصیت پہ آ جاتے ہیں. تو آج دنیا میں جتنے مذہبی لوگ ہیں کسی کی شخصیت پر اتنا مذاق نہیں ہوتا. لوگوں کو پتہ ہے کسی میں اتنی اٹریکشن نہیں ہے. اٹریکشن کس میں ہے؟ علماء میں. جو اسلام کی طرف بلاتے ہیں نا, ان لوگوں کی ذات کو متنازع بناؤ, ان کا مذاق اڑاؤ, ان کو متنازع بناؤ, تو آخر میں دو ہی چیزیں رہ جائیں گی, اسلام اور یہ دو چل رہے ہیں. اور پھر ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن نے یہ وعدہ کیا کہ غالب کون آئے گا؟ اسلام. کیونکہ ملحدین کے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے. صحیح غلط تو بات کی چیز ہے نا, ان کے پاس صحیح اور غلط کو ڈیفائن کرنے کے لیے صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن ہی بولو ہے ہی نہیں. قیامت تک 10 ملحد بیٹھ جائیں اور 10 تو دور کی بات 2 بیٹھ جائیں اور یہ فیصلہ کریں صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے اور غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے, اللہ کی قسم وہ ڈیفائن بولو نہیں کر سکتے. تو وہ انسان کو اچھا برا بنائیں گے کیسے؟ پہلے تو اچھے کی کو ڈیفائن تو کریں, اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے, تبھی یہ ادھر ادھر کی پھینکتے رہتے ہیں. اور مولویوں کے کہتے ہیں یہ بونگیاں مارتے ہیں ممبروں پہ بیٹھ کے. بھائی مولوی بونگیاں نہیں مار رہا, مولوی کا ایک اصول ہے, اسی اصول پہ لے کے چل رہا ہے آپ کو. آپ کا کوئی سرے سے اصول ہے ہی نہیں. تو کوئی لا نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن جو لا بنا رہی ہے نا, اس کی کوئی بیس نہیں ہے. وہ تو انسانوں جیسے انسان بنا رہے ہیں لیکن اس کی کوئی بیس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آزادی ہونی چاہیے, تو آزادی میں تو اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن اب اس کو میں ڈسکس کروں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو میں جو اب بس یہ آیت کا ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب دلائل کی دنیا میں یہ ہار گئے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو اپنی نظروں سے گرانے کی کوشش کریں گے, اور گرانے کے لیے الزام کیا لگائیں گے؟ وہی الزام جو آج کے ملحد مولویوں پہ لگاتے ہیں, کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی الزام ان کی کھوپڑی میں بیٹھتا نہیں. وہ کیا انہو مجنون, نبی کو آخر میں کیا کہیں گے؟ یہ دیوانے ہو گئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کیا ہو گئے ہیں؟ مجنون ہو گئے ہیں, دیوانے ہو گئے ہیں. تو مولویوں کو بھی لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہیں. یہ کیا ہے؟ پاگل. یہ لوگ بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں؟ پاگل. کیوں پاگل ہیں؟ پاگل ہیں. دلیل کے بعد یہ یار دنیا کیا کر رہی ہے, یہ کچھ اور کر رہے ہیں. دنیا کہہ رہی ہے یوں کرو, یہ کہہ رہے ہیں یوں نہیں کرو, یوں کرو. تو بھائی یہ دیکھو کہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط. یہ پاگل ہے. جب کوئی بھی سمجھ میں نہ آئے تو ہمارا ایک بندہ میرے پاس بیٹھا, مجھے پتا تھا الٹی الٹی باتیں کر رہا تھا نا, تو میں اس کو لفٹ نہیں کرا رہا تھا. تو ایک صاحب نے مجھے کہا اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں آپ لفٹ نہیں کر. میں نے کہا پاگل ہے. اب بتاؤ جب پاگل کا الزام لگا دیا تو اب جو اس کی بات سنے گا وہ خود پاگل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب ہم نے کسی کو کہہ دیا یہ پاگل ہے,
اب اگر میں اس کی بات سنوں گا تو اس کا مطلب کون پاگل ہے؟ پھر تو میں پاگل ہوں. کہ جب آپ نے ایک آدمی کو بول دیا کہ یہ پاگل ہے, اس کا مطلب اس کو بولنے دو, اس کی سنو مت. تو یہ آخری الزام ہوتا ہے کہ جب کسی کی بات بالکل بھی نہیں سنی جانی ہوتی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پاگل ہے. تو یہ لفظ یاد رکھ لیں. جب بھی کوئی الٹی باتیں کر رہا ہوں نا, آپ دھیان نہ دے رہے ہو, وہ کہہ کہ یار میں اتنی دیر سے ایک تقریر کر رہا ہوں, تو آپ بولیں تو کیا ہے؟ پاگل. اب اس کے بعد اگر وہ بولے گا تو وہ پاگل ہوگا, یا وہ ثابت کرے کہ میں پاگل نہیں ہوں. اور آپ نے اس کی سنی تو اس کا مطلب کون پاگل ہے؟ کہ آپ اس کو پاگل بول بھی رہے ہو, پھر اس کی باتیں سن بھی رہے ہو. پاگلوں کی تھوڑی